السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا سپارہ کل سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر ہے 196۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حج اور عمرے کو پورا کرو جو اللہ تعالیٰ کے لیے تم نے اپنے اوپر فرض کیا ہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، لیکن اگر تم پر ایثار آ جائے تو جو تم کو آسانی سے ملے قربانی کا جانور تو اس کو قربان کر دو۔ آج قرآن پاک کی آیت پڑھنے سے پہلے میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں کہ ایثار کس کو کہتے ہیں۔ ایثار کا مطلب ہوتا ہے حج یا عمرے سے رک جانا، اس کو ایثار کہتے ہیں۔ پھر اس کی کئی وجوہات ہو سکتے ہیں، علماء حضرات نے اس کے بارے میں کئی تفصیلات بیان کی ہے۔ اس کو ایثار جو ہے وہ ایک تو دشمن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، رستے کا امن نہ ہونا یہ بھی ایثار ہے، بیماری کا ہو جانا بھی ایثار ہے، اور اس طرح مثال کے طور پر اگر اس نے احرام باندھا ہے لیکن وہ جا نہیں پا رہا ہے، کوئی اور مجبوری آ گئی ہے، پیسے گم ہو گئے ہیں یا کچھ بھی ہو گیا XYZ کہ وہ پہنچ نہیں پا رہا، تو وہ ساری چیزیں ایثار شمار کی جاتی ہے۔ ایثار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ پورا میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتی ہوں، ایثار کس طرح اس میں ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ احرام باندھ کر عمرے کے لیے جا رہا ہوں۔ انبیاءوں کا خواب وہی ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح اٹھے تو آپ خوش ہوئے، آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم سب عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے تیاری کرو، ہم عمرے کے لیے جائیں گے۔ اچھا، دشمنی کا ٹائم تھا، مکے والوں سے نکل کر یہ مدینے آ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سب صحابہ، مکے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے، ان کے سارے جو سرداران تھے جو کافر تھے قریش کے، وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے دشمن تھے، دین کو بڑھتا ہوا دیکھ رہے تھے، وہ بہت سخت ناراض تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ خواب دیکھا تھا، اس لیے آپ نے اعلان کیا کہ ہم عمرے کے لیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے۔ خانہ کعبہ سے محبت ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے، قدرتی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کا تو خاندان خانہ کعبہ کی خدمت کرنے والا تھا شروع سے۔ قریش جو ہیں وہ خانہ کعبہ کی خدمت کرنے والے اور ان کے بالکل مجاور کہتے تھے، وہ خود کو کہتے تھے کہ ہم تو خانہ کعبہ کے مجاور ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خانہ کعبہ سے محبت تھی، اس طرح صحابہ جو مکے سے نکلے ان کو بھی خانہ کعبہ سے محبت تھی، اور مسلمان کے دل میں خانہ کعبہ کی محبت ہے کیونکہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قدرتی محبت اپنی ہر مسلمان کے دل میں خانہ کعبہ کے لیے ڈال دیے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ ہم عمرے کے لیے جائیں گے تو صحابہ سارے کے سارے تیار ہو گئے، ہم بھی چلیں گے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلیں گے، بالکل عمرے کے لیے چلیں گے۔ صحابہ تیار ہو گئے۔ اب انہوں نے کیا کیا، احرام باندھا، اپنے ساتھ جانور لیے وہ جو عمرے کے لیے ذبح کرنے تھے، اور روانہ ہو گئے مکے کی طرف سے۔ مکے کی طرف سے جب یہ لشکر روانہ ہوا احرام باندھے ہوئے، اور جب یہ پہنچا حدیبیہ کے قریب تو کفاروں کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ رہے ہیں عمرہ ادا کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو کبھی بھی محمد کو نہیں آنے دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو کبھی بھی ان کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، نہ ان کو نہ ان کے ساتھیوں کو، کسی صورت نہیں کرنے دیں گے۔ جب ہم نے ان کو ٹکنے نہیں دیا مکے میں، تو پھر مکے میں آ کر وہ ہمارے سامنے دیدہ دلیری کے ساتھ کس طرح کر سکتے ہیں طواف، اور کس طرح کر سکتے ہیں عمرہ، ہم تو نہیں کرنے دیں گے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ جب یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو ایک کھچاؤ کا، تناؤ کا ایک ماحول بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بھیجا کہ ہم جنگ کی نیت سے نہیں آئے، ہم جنگ تھوڑی کرنے ہیں، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے، ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم عمرہ کریں۔ تو انہوں نے کہا نہیں بھائی، ہم تو آپ کے لشکر کو مکے میں داخل نہیں ہونے دے سکتے۔ پڑاؤ پڑ گیا حدیبیہ کے موقع پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کون جائے گا، جا کر قریش کے ساتھ بات کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ عمر تم جاؤ، جا کر بات کرو۔ تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ، میں غصے کا تیز ہوں، اور مجھے کیونکہ غصے والے بندے سے نا لوگ تھوڑا دور رہتے ہیں، تھوڑا ڈسٹینس میں رہتے ہیں، فاصلہ رکھتے ہیں اس سے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں غصے کا تیز ہوں، تو اتنا زیادہ میں محبوب نہیں ہوں ان لوگوں کی طرف، لیکن عثمان غنی ان کی طرف بڑا محبوب ہے، کیونکہ وہ بولنے میں بھی بڑے میٹھے تھے، طبیعت کے اعتبار سے بڑے میٹھے تھے، مالدار تھے، رحم دل تھے، تو ان کو لوگ بہت زیادہ چاہتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ عثمان غنی کو بھیج دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس بات کو ہینڈل کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کو بلاؤ۔ حضرت عثمان غنی آئے، ان کو کہا کہ عثمان جاؤ اور قریش کو کہو کہ ہمارا ارادہ صرف اور صرف عمرہ کرنے کا ہے، ہمیں صرف 3 دن کے لیے رہنے دیا جائے کہ ہم عمرہ کر کے چلے جائیں، اور کوئی ہمارا مقصد نہیں، ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہمارا مقصد ہے عمرہ کرنا۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی قاصد بن کر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکے میں داخل ہوئے تو مکے میں ان کے کافی سارے رشتہ دار تھے، اور کیونکہ یہ ایک محبوب شخصیت تھے تو کافی سارے لوگوں نے ان کو دعوتیں دی اور اپنے پاس بٹھا لیا، اور کسی نے کہا کہ میری دعوت کھا کر جاؤ، اس نے کہا ادھر جاؤ، اس نے کہا ادھر جاؤ، بات بھی کرتے رہے قریش سے اور قریش کے سرداروں سے، اور ماحول بھی وہ ہموار کرتے گئے، راہ ہموار کرتے گئے، اور وہ وہاں کی دعوتیں بھی کھاتے رہے۔ واپس آنے میں ان کو دیر ہو گئی، اسی دوران یہ افواہ بھی اڑ گئی، کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عثمان غنی کو کفار نے شہید کر دیا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں رہی، حضرت رقیہ ان کے نکاح میں تھی، ان کے انتقال کے بعد ام کلثوم ان کے نکاح میں رہی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت بھی تھی، اور صحابی قاصد کو قتل کرنا یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا اس بات پر یعنی آیا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹھنڈے مزاج کے انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو بلایا اور سب کو ایک درخت کے نیچے جمع کیا اور فرمایا کہ بیعت کرو، میرے ساتھ بیعت کرو، ہم جنگ کریں گے، مرنے تک جنگ کریں گے، جہاد کریں گے، جب تک یا خود مر جائیں یا دوسروں کو مار دے تب تک جہاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے تک کی جہاد کا جو بیعت کی تھی اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، قرآن شریف میں موجود ہے، سورہ فتح میں ڈیٹیل میں اس کا ذکر موجود ہے، جہاں آئے گا انشاءاللہ میں بتاؤں گی زندگی رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، صحابہ نے بیعت لی، اللہ تعالیٰ نے اس بیعت کو اتنا عزیز کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیعت کے انداز کو قرآن میں بیان کر دیا سورہ فتح میں کہ نبی جب آپ بیعت لے رہے تھے لوگوں سے تو آپ کے ہاتھ کے اوپر، سب کے ہاتھ کے اوپر میرا ہاتھ تھا، یعنی اللہ بھی بیعت میں شامل تھے۔ اچھا پھر پتہ چلا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ تو زندہ ہیں، ان کو تو شہید نہیں کیا گیا، وہ تو زندہ، وہ تو دعوتیں کھا رہے تھے۔ پھر وہ واپس آئے، انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ اس طرح میں نے بات کی ہے، تو اب صلح کے لیے وہ راضی ہو رہے ہیں، آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صلح کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے لیے رضامندی دے دی، تو ان کی طرف سے جو قاصد آیا وہ سہل تھے اس وقت میں، جو ان کی طرف سے کفار کی طرف سے جو ان کا وفد میں جو قاصد بن کر آیا اس کا نام سہل تھا، جو کہ صلح حدیبیہ کے شرائط لکھنے آیا تھا، اس کا نام تھا سہل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دیکھ کر کہا کہ اس کا نام سہل ہے تو انشاءاللہ اللہ ہمارے لیے آسانی کرے گا۔ سہل کا مطلب ہے آسانی کرنے والا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ آسانی کرے گا۔ تو وہ آیا اور اس نے اپنی شرطیں لکھوائیں، شرطیں بھی بڑی ٹف، بڑی سخت شرطیں تھیں۔ شرط یہ تھی کہ بھئی کافی ساری شرطیں تھیں، ان میں سے چند شرطیں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ایک شرط تو یہ تھی کہ اگر ہمارا کوئی بھی مسلمان، آپ کی طرف سے کوئی بھی مسلمان اگر ہماری طرف کافر ہو کر آ گیا تو ہم اسے واپس کسی صورت نہیں کریں گے، لیکن اگر ہماری طرف سے کوئی کافر مسلمان ہو کر آپ کی طرف گیا تو اس کو آپ نے فی الفور واپس کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شرط بھی مانی، کافی شرطیں مانتے رہے۔ ہماری طرف سے لکھنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لکھنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ ان کی طرف سے سہل تھے، وہ بعد میں مسلمان ہوئے، سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کافر تھے، سر وہ لکھ رہے تھے کفار کی طرف سے، اس طرف سے مسلمانوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ قاصد تھے، وہ بیٹھے۔ اچھا وہ جو ان کا صلح نامہ تھا اس پر لکھنا شروع کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ، من محمد رسول اللہ، تو یعنی محمد رسول اللہ کی طرف سے۔ تو انہوں نے کافروں نے کہا کہ آپ نے محمد رسول اللہ کیوں لکھا ہے؟ محمد اللہ کا، محمد کو اگر اللہ کا رسول مان لیتے تو پھر جنگی کیا تھی، پھر تو مسلمان ہوتے۔ آپ نے یہ مٹا کر لکھنا ہے محمد بن عبداللہ، تو ہم صلح مانیں گے، محمد رسول اللہ کو تو ہم مانتے ہی نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم میں نے محمد رسول اللہ لکھ دیا، میں اپنے ہاتھوں سے نہیں مٹاؤں گا، کبھی نہیں مٹاؤں گا، کیونکہ ہم تو مانتے ہیں کہ اللہ کا رسول ہے، میں تو نہیں مٹانے والا اس کا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ غصے میں اٹھ گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے وہ کاٹ کر محمد بن عبداللہ لکھا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امید ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ نہیں سکتے تھے، پڑھ نہیں سکتے تھے، پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا محمد بن عبداللہ اپنے ہاتھ سے۔ پھر وہ صلح نامہ ہوا۔ صحابہ کو رنج، غم اور غصہ حد سے زیادہ تھا، کیونکہ ان کو روکا گیا تھا حج سے، یہ ایثار تھا، اس کو ایثار کہتے ہیں۔ اب سارے کے سارے احرام میں صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام میں، خیر صلح ہوئی، ان کی مرضی کے مطابق ہوئی۔ اس ٹائم پر کچھ مسلمان کافروں کی قید میں بھی تھے، وہ بھی وہاں سے بھاگ کر اس ٹائم پر جب وہ صلح نامہ کمپلیٹ ہوا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کہ یا رسول اللہ ہمیں بچائیں، ہم بڑی مشکل سے بھاگ کر آئے ہیں کافروں کے ظلم و ستم سے، ہمیں بچائیں۔ اور کافر وہاں پر کھڑے تھے، انہوں نے کہا آپ نے ابھی صلح کی ہے کہ اگر کوئی بھی کافر ہم میں سے مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے گا تو آپ نے اس کو واپس کرنا ہے، ہمیں یہ واپس کریں۔
اور وہ اتنے بیچارے پریشان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیا کروں، میں نے ابھی صلح کی، میں کیا کروں، میں نے ابھی صلح کی، میں آپ لوگوں کو واپس دینے پر مجبور ہوں. خیر اس کا بھی بڑا واقعہ موجود ہے کہ پھر ان لوگوں نے کس طرح ان لوگوں کے کافروں کے ناک میں دم کیا. مگر بہرحال یہ جو ہوا صلح ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا گیا کہ ہم آپ کو اس دفعہ عمرہ نہیں کرنے دیں گے، ابھی آپ جائیں، واپس جائیں. پھر آپ نے اگلے سال آنا ہے، 3 دن ہم آپ کے لیے مکے کو چھوڑ دیں گے خالی کر کے، آپ لوگوں نے 3 دن میں عمرہ کر کے چلے جانا، لیکن اس سال تو کسی صورت آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساری شرطیں مانی. سورہ حدیبیہ کی شرطوں کا کئی فائدے بھی تھے. سورہ فتح بھی اس میں نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو بڑی فتح دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آتا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کی شرائط کیوں مان رہے ہیں، ہم دب کر کیوں صلح کر رہے ہیں، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں، کیا ہم لڑ نہیں سکتے، کیا ہمارے لڑنے والے مرنے والے شہید نہیں ہوں گے، کیا وہ جنت میں نہیں جائیں گے، کیا ان کے لڑنے اور مرنے والے کافر نہیں ہوں گے، جہنم میں نہیں جائیں گے، پھر ہم حق پر ہیں تو ہم کیوں نہیں لڑ رہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں صلح کروں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اپنے طرف سے کچھ نہیں کر سکتا، وہ کروں گا جو مجھے اللہ کا حکم ہے. پھر ابوبکر صدیق کے پاس گئے تو انہوں نے بھی کہا خدا کے بندے، وہ اللہ کے رسول ہے، وہ وہی کریں گے جو اللہ چاہے گا. تو جو اللہ چاہ رہے ہیں کہ صلح ہو، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح صلح نہیں کر سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح کرنی ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے. خیر صلح ہوئی. اب صحابہ پر ایک یوں سمجھے کہ صدمہ سا گر گیا، وہ اتنا پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں. اب احرام پہنا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احرام اتارو، جانوروں کو ذبح کرو، اپنے سر منڈواؤ اور واپسی کا سفر کرو. لیکن کوئی بھی احرام اتارنے کے لیے تیار نہیں. صدمے سے جو جہاں وہ وہاں بیٹھا رہ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں داخل ہوئے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی سفر میں. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہ ام سلمہ میری کوئی سنی نہیں رہا، میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ اتارو احرام یہ، لیکن ان پر اتنا سختہ طاری ہے اور وہ اتنے پریشان ہیں صحابہ کہ کوئی بھی عمل نہیں کر رہا. تو حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نکلیں باہر، آپ اپنا جانور ذبح کریں اور آپ اپنا سر منڈوائیں، آپ اپنا احرام اتاریں، تو دوسرے صحابی آپ کے دیکھتے ہوئے ایسے کریں گے. کیونکہ ابھی وہ صدمے میں، وہ صدمہ ان کا ختم نہیں ہو پا رہا. سامنے مکہ ہے، سامنے خانہ کعبہ ہے، لیکن عمرے کی اجازت نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا، آپ باہر نکلے اور اپنا جانور خود ذبح کیا، اپنا سر منڈوایا. جب صحابہ نے دیکھا کہ اب کوئی یعنی نہیں ہے، کوئی حکم منسوخ کرنے کے لیے نہیں آ رہا، بلکہ یہی حتمی حکم ہے، یہی حتمی فیصلہ ہے، تو پھر وہ اٹھے اور انہوں نے اپنے جانور ذبح کیے اور انہوں نے اپنے سر منڈوائے اور احرام اتارا اور واپسی کا سفر کیا. یہ ہے ایثار جو کہ ہمیں حدیثوں کے تھرو ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایثار، اس کو ایثار کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روکا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی سال جو ہے وہ عمرہ قضا کیا تھا، یعنی اس کے بعد والے سال اس عمرے کو قضا کیا تھا. تو ایثار اس کو کہتے ہیں. پھر ایثار صرف دشمن کا نہیں ہے، بیماری کا بھی ہوتا ہے. بیمار ہو جائے بندہ تو یہ بھی ایثار ہے. اس طرح رستے میں امن نہ ہو، کچھ اور ہو تو یہ بھی ایثار ہے. یعنی احرام باندھنے کے بعد جو حج پر نہیں پہنچ پا رہا ہے، پھر سبب کوئی بھی ہو، اس کو ایثار کہتے ہیں. آپ بات سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ آپ کل سے اس کی تفسیر پڑھیں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.